نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله العظيم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جن کے متعلق امام قصری نے لکھا، آپ فرماتے ہیں وجمال یوسف وغیرہ جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کا حسن جمع کرو اور ادھر میرے کریم آقا کے حسن کی ایک جھلک دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا حسن مل کر بھی حضور کے حسن کا ایک پرتو اور ایک جز تمہیں نظر آئے گا، جس کے متعلق اعلی حضرت عظیم البرکت لکھ گئے، حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کرے، حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کرے، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء حسین تھے، مگر میرے کریم آقا بھی حسین تھے۔ انبیاء کرام اور سرکار کے حسن میں فرق یہ تھا کہ سارے انبیاء کرام اللہ کے حسن کے دیدار کے طالب تھے، مگر یہاں خود خدا مصطفیٰ کریم کے حسن کے دیدار کا طالب تھا۔ حاضرین محترم، نفس کی کئی اقسام ہیں، میں صرف چند منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک نفس امارہ ہے، قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے جو بدی سے انسان کو متنفر کرتا ہے۔ یہ منازل سلوک ہے۔ یہ شیخ کے ہاتھ میں جب انسان ہاتھ دیتا ہے تو کچھ شیوخ ایسے ہوتے ہیں جو منازل سلوک کو طے کراتے ہیں، اور کچھ شیوخ ایسے ہوتے ہیں جو ایک نگاہ کرم اٹھاتے ہیں اور اس کو اس کی منزل اور اس کو اس کے آخری مقام پر پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے امداد السلوک میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اللہ اکبر دوام ربط قلب بشیخ و استمداد و اعتقاداں کے مظہر حق است۔ فرمایا دل کا تعلق ہمیشہ کبھی غیر سے مت جوڑنا، دل کا تعلق ہمیشہ شیخ کی ذات سے جوڑنا۔ اگر تمہیں اور کوئی بھی نیک صالح اور متقی نظر آئے تو اس کی صحبت ضرور اختیار کر لینا، مگر آپ نے فرمایا دل کا ربط اور دل کا تعلق ہمیشہ شیخ کی ذات کے ساتھ جوڑ لینا، اور یہ عقیدہ رکھ لینا کہ میرا شیخ ہی ہے جو مظہر حق ہے، جس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر خدا کا رستہ بھی دکھا سکتا ہے، خود خدا کا دیدار بھی کروا سکتا ہے۔ تو دوسرا ہے نفس لوامہ، جس کے متعلق قرآن نے کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ تیسرا ہے نفس ملہمہ، اور پھر ہے نفس مطمئنہ، پھر ہے نفس راضیہ، پھر نفس مرضیہ۔ میں اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نفس مرضیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مقام محبوبیت ہے، یہ اولیاء کا مقام محبوبیت ہے کہ جو ولی کی زبان سے نکلتا ہے وہ تقدیر الہی بن جایا کرتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، خیر التابعین، امام العارفین، سید العاشقین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مردیہ کے مقام پر فائز تھے کہ جن کی تصدیق کسی عام شخصی عام ہستی نے نہیں کی، جن کی تصدیق تاجدار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا اس کا مقام یہ ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، زمین کے جس ٹیلے پر بیٹھ کر وہ اگر قسم کھاتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے
خدا اس کی ہر قسموں کو پورا کر دیتا ہے، خدا اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر دیتا ہے۔ اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام اور جن کا مرتبہ یہ ہے، مولانا روم لکھتے ہیں کہ میرے کریم آقا مدینہ المنورہ کے باہر آتے تھے اور ہر روز اپنا سینہ یمن کی طرف کر کے فرماتے تھے، انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، ساری کائنات کے عشاق مدینے حضور کے دیدار کے لیے آتے تھے، مگر حضرت اویس قرنی آپ کا مقام یہ ہے کہ سرکار مدینہ المنورہ سے باہر آ کر اپنا سینہ یمن کی طرف کر کے فرماتے تھے، اللہ اکبر، مجھے یمن سے نسیم رحمت کی خوشبو آتی ہے۔ عاشق مدینے آ کر کہتا ہے، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو جب سرکار کا دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے تو مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے اور چلتا ہے اور کہتا ہے، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور پھر حضرت شیخ محمد عثمان مروندی سید الاولیاء امام الاتقیاء فرماتے ہیں، جارا فدا نمایم بر روضہ مقدس، گر آستہ نبوشی گردت نصیب مارا، ہاں ہاں اے تاج کچ کلاہا، اے خسرو حسینہ، اے ماہ نازنینہ، روشن کن از تجلی کاشان اے گدارا۔ میرے آقا یہ اللہ اکبر آپ کی امت کے اولیاء کے عرس میں آئے ہیں، ہر کوئی یہاں سائل بن کر آیا ہے، یہاں خیرات لینے کے لیے آیا ہے۔ آج انہی کے سید زادوں، انہی کے شہزادوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ میرے آقا اللہ اکبر آپ کی امت کے برگزیدہ بندے اولیاء کاملین ہیں، ان کے مقام ولایت کا واسطہ دے کر آپ کی خدمت میں ایک خیرات طلب کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ رحمت ملن نہ ہو سی، ڈھول نسادے ویڑے اوسی، رنج ہجر دے سخت ستائیم، اکھیاں رو من دل کرناوے، دلڑی جھکدی تن تر پاوے، رات نہا آرام نہاوے، ٹکڈو ہاک دے بار اٹھائیم، ملزم یار فرید کناہی، دودھ دکھاوا کڈ کڈ آہی۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ سوختہ سے ایک خوشبو نکلی، عرش اعظم تک پہنچی۔ اللہ اکبر، کائنات سماوی کے ملائکہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت جبریل امی کو ہوش آیا، ان کو جب ہوش آیا، وہ لطیف ہے، میں آپ کو جو بتا دینا چاہتا ہوں، جبریل امی لطیف ہے، مگر حضرت سیدنا اویس قرنی کے سینے سے نکلنے والی خوشبو کو جبریل بھی برداشت نہ کر سکا، اور جب اس کو ہوش آیا ہے، ہوش آ کر کہتا ہے، 7 لاکھ سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک ایسی خوشبو کو ہم نے محسوس نہ کیا۔ اس کی حقیقت اگر دنیا میں کوئی بتا سکتا ہے تو رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ وہ سرکار کی قدموں میں پہنچا۔ میرے آقا آج کے دن ایسا معاملہ پیش آیا، رسول اللہ نے ارشاد فرما، انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ وہ جس خوشبو کو تم نے محسوس کیا وہ کوئی اور نہیں، میرے اویس قرنی کے سینہ سوختہ کی خوشبو مبارک۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی عزت کی قسم، جن کا مقام اور جن کا مرتبہ، آپ سے ایک شخص نے کہا، حضور ایک شخص قبرستان کے اندر 30 سال ہو گئے ہیں، وہ کفن پہنے ہوئے بیٹھا ہے کہ کب میری موت آئے گی، کب اللہ کا دیدار کروں گا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا، فرمایا کہ جس کفن کو تو پہنے ہوئے ہے، جس قبر میں تو بیٹھا ہوا ہے، دراصل یہی دونوں تیرے لیے پردے ہیں، دراصل
یہی دونوں تیرے لیے حجاب ہے۔ کفن کی فکر تو کر رہا ہے، کبھی اللہ کے دیدار کی خواہش بھی کی؟ اس نے پھر دل میں سوچا یہ کون سی ہستی ہے، ان کے قلب کو دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ احمد بن محمود اویسی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے کہ جو اتنا بڑا صالح تھا، اتنا بڑا صالح تھا، 30 سال سے قبرستان کے اندر بیٹھا ہے، اس نے حضرت خواجہ اویس کرنی کے سینے پر نگاہ دوڑائی، آپ کے سینے کے اندر چھپے نور کو دیکھا۔ خدا کی قسم حضرت خواجہ اویس کرنی کے نور کو برداشت نہ کر سکا، حتیٰ کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایک لمحے کی صحبت ان اللہ کے نیک بندوں کی ہمیں کیا اجر دیتی ہے۔ حدیث سے بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما، جمع اللہ اہل الجنت صفوفا، اللہ اہل جنت کو ایک صف میں کھڑا کرے گا، اہل نار کو ایک صف میں کھڑا کرے گا۔ اہل نار میں سے ایک شخص اس صف میں جائے گا جہاں جنتی کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک جنتی کو پہچانے گا، اسے کہے گا یار میں نے اس دنیا میں ایک نیکی تیرے ساتھ کی تھی، آج اس کی گواہی تو اللہ کے حضور دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم وہ اپنے صف سے نکلے گا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور پھر کیا کہے گا، انہا زستن علی فی الدنیا، اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس نے ایک نیکی میرے ساتھ کی تھی، جو ایک نیکی کرنے والا ہے ان کاملین کی صحبتوں میں رہ کر اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا خذ بیدہی فادخلہ الجنت برحمت اللہ، دیر نہ کر، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر میری رحمت کے سبب اس کو جنت کے اندر داخل فرما۔ اور جن کی زندگی کا اکثر حصہ کاملین کی صحبت میں گزرا ہو تو پھر ان کا کیا مقام اور ان کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس در کی نوکری کا شرف تا زندگی ہم سب کو عطا فرمائے، اور غلامی کی سعادت تا زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ قبر میں جائیں یہی نسبت کا فیض لے کر جائیں، حشر کے اندر جائیں اسی نسبت کا فیض اس طریقے سے حاصل ہو۔ امام التابعین سید العارفین حضرت خواجہ اویس کرنی کا جھنڈا ہو، اور آپ کے جھنڈے آپ کے غلام اس وقت آپ کے قدموں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
کیتا خواجہ ویس میرے گھر یار آئی ابو بکر عمر عثمان علی جبا خاص رسول پہنائی امت دا حصہ بخشا لئی حضرت دا سجدہ سر چارائی رحیم مشوریان نو خواب گادا جن پیر خجا ویس پائی نبی کے عاشق خدا کے پیارے نبی کے عاشق خدا کے پیارے نبی کے عاشق خدا کے پیارے نبی کے عاشق خدا کے پیارے
کملی والیا حسن دی بزمی اندر پاک تاج لالا کدا سج آیا درجہ ایک پاسے رکھنے لگ آئے پوجا حق دی کس طرح کری دیئے تو تے دسل مخلوق نو چج آیا گزر گیا سردار پوے سانو انج لگدا جویں اج آئے لج پال نبی میرے لج پال نبی میرے دردانے دوا دینا لال نبی میرے دردانے دوا دینا لجپال نبی میرے دردانے دوا دینا لجپال نبی میرے دردانے دوا دینا لجپال نبی میرے دردانے دوا دینا جب وقت نظارے جب وقت نظارے دامن کے ہوا دینا بکت نظایا رے ہوگا تے چاہتا ہے جب لوگ مدینے نو دل روگا تے جاتا ہے جب لوگ مدینے ہوگا تے چاہتا ہے جب لوگ مدینے نو دل روگا تے جاتا ہے جب لوگ مدینے چلے امرو رو کے میری یاد جما چلے امرو رو کے میری یاد جما چین نگاہانو بے چین نگاہانو دیدار کرا دینا چین نگاہ نالو دیدار کرا دینا چین نگاہانو دیدار کرا دینا بے چین نگاہ دیدار کرا دینا سرکار دی محفل وچ چھولی نو بنا بیٹھے سرکار چھوڑ بچے جوڑی بنا بیٹھے سرکار دی محفل وچ چھولی نو بنا بیٹھے لچ رکھ لوی لچ پانا لچ رکھ لوی لچ پانا خالنا ہٹا دینا
रवि लजपाला डालेना डालेना ये काला डालेना हटा दे मारे बराज मारे अलबी अल्लाह अल्लाह करिए बिच गफलत दे ना बनिए अल्लाह अल्लाह करिए इतनी गलत देना बनिए अलबी अल्लाह अल्लाह करिए बिच गफलत दे ना बनिए अल्लाह करिए इतनी गलत देना बनिए सलवात नबी ते पढ़िए मेरा जमान रे 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 बेबाद खुदा मनवाली मैं सारी खलकत वाली ए बात खुदा बनवाली मैं सारी खटखट वाली बेबाद खुदा मनवाली मैं सारी खलकत वाली ए बात खुदा बनवाली मैं सारी खटखट वाली है रहमत में विशाली मैं मेरा जमान रे है अहमद रे बिसाली मेरा जमान रे है रहमत में विशाली मैं मेरा जमान रे है अहमद रे बिसाली मेरा जमान रे मेरा तर्क यकीन मोहम्मद मेरा जमान रे ये मेरा यकीन मोहम्मद है मेरा जमान कोई इंतज़ाम होता है हुज़ूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो